دوستان محترم، جس طرح یہ قدر والی رات ہے، آپ جس طرح خوش ہیں، اسی طرح اللہ پاک بھی آپ کو خوشی سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نور بری رات، اور انشاءاللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا خطاب دل نواز ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے خطاب سے پہلے 2 منٹ جو ہے آپ کی جو ہے وہ وقت لوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد طفیل اظہر صاحب جو پاکستان لاہور سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایکرنگٹن بھی جانا ہے، لیکن چونکہ 2-4 باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعض دوستوں نے جمعے کی میری چند منٹ کے خطاب پہ کچھ پراپوگنڈا کیا تھا، اور اس پراپوگنڈے کے لیے چونکہ علماء جید علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کی اجازت سے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ سند رہے۔ دوستان محترم، مجھ پہ یہ الزام لگایا گیا کہ مولانا محمد حنیف رضا نے ہمیں گالی دی ہے۔ کیا بولے ذرا؟ گالی دی ہے، سمجھ آئی؟ اور میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پیش کیا تھا، اس دن بھی جمعے پہ بھی میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ میری بات نہیں ہے۔ کیا کہا تھا؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک ظنیم۔ حافظ صاحب، یہ قرآن کی آیت ہے نا، میں نے یہ ترجمہ پیش کیا تھا کہ جو بھی میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، حضور کا بے ادب ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ اور اس کے لیے ثبوت میں نے قرآن سے پیش کیا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کا پس منظر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایمان والو، جب میرے آقا نعمت مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی، اور اس نے پتہ ہے کیا لفظ استعمال کیے تھے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، کہ حضور مجنون ہیں۔ یہی بات تھی نا حضور؟ میں تصدیق کرا رہا ہوں، جید علماء موجود ہیں، اور میرے آقا نعمت پہ یہ لفظ گراں گزرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے، فوراً اللہ کا جبریل آیا، سدرہ کا راہی آتا ہے، اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل فوراً چلے جاؤ اور میرے محبوب کو یہ مجدہ سناؤ کہ محبوب تو غم نہ کر، تو جواب نہ دے، اس بدبخت کو، اس حرامی کو میں جواب دیتا ہوں، اس چغل خور کو، اس جھوٹے کو میں جواب دیتا ہوں، تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، تیری عظمت، تیرا خلق عظیم جو ہے اتنا بلند ہے کہ بلند سے بلند تر ہے محبوب، تو فکر نہ کر، یہ جو ہے یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ ایمان والو، قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ جو بھی میرے آقا نعمت کا گستاخ ہے، وہ آج کی صدی کا گستاخ ہو یا 1400 سال پہلے کا گستاخ ہو، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ قرآن کی بات ہے۔ اور سورہ نون، اس میں خدا نے قسم فرمائی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ محبوب، قسم ہے مجھے قرآن کی، قسم ہے قرآن، نون قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھنے کی، کہ تو مجنون نہیں ہے۔ حضور کی حوصلہ افزائی اللہ پاک نے فرمائی۔ کس نے فرمائی؟ اللہ پاک نے۔ اور دوستان محترم، یہ قرآن کی آیت ہے، اس وقت بھی اس پہ عمل تھا، آج بھی عمل ہے، اور جو قرآن کی آیت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ اپنے خیالات میں کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ مجھ پہ یہ پابندی ہے کہ کسی کا نام نہ لاؤ۔
دوستو اس میں آپ یہ پرکھ لیں کہ جو بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی رسول کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کل بھی خارج تھا، آج بھی خارج ہے اور قیامت تک خارج رہے گا. اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں، ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. تھوڑی دیر کر دی اور آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے کعب، اے ابن کعب، کیوں دیر سے آیا؟ جواب بڑا سیدھا سادہ سا. عرض کی یا رسول اللہ، فدا کا امی وابی، اے کالیاں کالیاں زلفوں والیا، اے والضحا کے چہرے والے، میں نماز میں مشغول تھا. اللہ اللہ، کتنا معقول بہانہ تھا. لیکن میرے آقا نے فرمایا تجھے یہ پتا نہیں کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا ہے؟ دوستو علماء موجود ہیں اور میں ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا بلائیں تو ایک رکعت اگر آدمی نے پڑھ لی تو آواز دی آقا علیہ السلام نے تو وہ اسی وقت نماز چھوڑ کے چلا جائے، حضور کا کام کر کے آئے، حضور کی بات سن کے آئے اور کسی اور سے بات نہ کرے. واپس آئے اور جہاں اس نے نماز چھوڑی ہے وہیں سے نماز شروع کر دے. اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. کیوں حضرات؟ بات یہ درست ہے، صحیح بات ہے، نماز نہیں ٹوٹتی. اب ایمان سے بتاؤ کہ جن کی نماز ٹوٹتی ہے ان کا ایمان ٹوٹا ہوا ہے. بھائی حضور کا خیال آنے سے یہ آج کی بات نہیں، یہ صراط مستقیم کی عبارت کو دہرایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. دوستو اہل سنت والجماعت کی نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ حضور پہ سلام پڑھنا نماز میں واجب ہے. جب حضور پہ سلام پڑھا جائے گا تو جس پہ سلام آپ پڑھیں گے اس کا خیال نہیں آئے گا. بھائی میں آپ کو سلام دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حافظ قاری صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا خیال نہیں مجھے آئے گا؟ خیال آئے گا. دوستو نماز میں حضور پہ سلام پڑھنا واجب ہے اور جس کی نماز ٹوٹتی ہے اس کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے. بس سیدھی سی بات یاد رکھیں کہ جس کی نماز حضور کے خیال سے ٹوٹتی ہے اس کا ایمان بھی ٹوٹا ہوا ہے. اپنا یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے عالم غیب بھی ہیں، علم غیب بھی آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا اور اللہ پاک نے یہ صفت حاضر و ناظر کی بھی اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی اور حضور کو نور بھی فرمایا اور حضور کو بشر بھی فرمایا کیونکہ ہمارا پورے قرآن پہ ایمان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس آیت کو مانو اور اس آیت کو چھوڑ دو. سنی کا ایمان پختہ ہے اور سنی کا ایمان قرآن کی ہر آیت پہ ہے اور قرآن ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ مسلمانوں اپنا ایمان جو ہے وہ اس کی حفاظت کرو. اگر تم نے ایسا عقیدہ بنا لیا ذرہ برابر جو ہے ایمان جو ہے ذرہ برابر بے ادبی ہو گئی، ایمان نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر دیتا ہوں ذمہ دار سے کہ اگر آپ باوضو ہیں اور بال برابر ہوا خارج ہو جاتی ہے، زیادہ زوردار نہیں، بال برابر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ جائے گا نا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بھائی ٹوٹے گا. اور ذرہ برابر رسول کی بے ادبی ہو گئی، ذرہ برابر ایمان ٹوٹ گیا، ایمان سلامت نہیں رہتا. اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے. وما علینا.